ضبط ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ اون جو ہر کسی کی باتیں چپ چاپ سہ جاتا تھا، لیکن اب اس کا ضبط برداشت جواب دے چکی ہے، خاص طور پر شمسا کی باتیں سننے کے بعد، اور شمسا پر بھی افسوس ہوتا ہے کہ اس کی انہی باتوں کی وجہ سے بی جان اس وقت ہاسپٹل میں زندگی موت کی جنگ لڑ رہی ہیں، اور شمسا ہے کہ باز ہی نہیں آتی۔ پھر آئلہ کو وہی باتیں دہرانا شروع کر دیتی ہے، تم فکر نہ کرو، میں بہت جلد اون سے تمہارا یہ رشتہ ختم کروا کے تمہاری کسی بہتر جگہ پر شادی کروا دوں گی۔ بھئی اتنا ہی تم آئلہ کی بہتر جگہ پر شادی کروا سکتی تھی تو پھر سکندر کا رشتہ کس لیے ایکسپٹ کیا تھا؟ شمسا کو چاہیے کہ خیالی محل بنانے کی بجائے حقیقت کا آئینہ خود بھی دیکھ اور اپنی بیٹی آئلہ کو بھی دکھائے۔ بہرحال شمسا کو تو پتہ نہیں کبھی سمجھ آئے گی یا نہیں، آئلہ کو البتہ تھوڑا بہت اون کا احساس ہونا شروع ہو چکا ہے، اور وہ اون کی طرف دوستی کا ہاتھ بھی بڑھانا چاہتی ہے۔ آئلہ کو بار بار اون کی وہ بات یاد آتی ہے اس نے فاروق صاحب سے کہی تھی کہ آئلہ میری بیوی ہے، میرے گھر کی عزت ہے، میں اس کے خلاف کسی کی بھی کوئی بات برداشت نہیں کروں گا، اور کوئی اس کے کردار پہ بات کرے میں اجازت نہیں دیتا۔ آئلہ سوچتی تو ہوگی کہ ایک طرف وہ شامی تھا جس کی خاطر آئلہ نے اپنی عزت داؤ پر لگا دی، اور جب وقت آیا تو اس شامی نے بھی نگاہیں پھیر لی، اور اسی شامی کی وجہ سے بدنام ہونے کے باوجود بھی اون نے نہ صرف آئلہ کو عزت دیتا ہے بلکہ دوسروں سے عزت کروانا بھی جانتا ہے۔ لیکن اب جب آئلہ دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتی ہے تو اون نخرے دکھا رہا ہے۔ آئلہ اون کے لیے چائے بناتی ہے، کھانا بناتی ہے تو اون یہ کہہ کر ٹال دیتا ہے کہ میں باہر سے ہی کھا لوں گا یا مجھے بھوک نہیں لگی۔ آخر آئلہ کو بھی غصہ آ ہی جاتا ہے، تبھی اون سے کہتی ہے ویسے تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ تو اون بھی جواب دیتا ہے میں خود کو وہی سمجھتا ہوں جو تم سب لوگ مجھے سمجھتے ہو، دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے والا جس کی اوقات سے زیادہ مل گیا ہے، ورنہ ساری زندگی اس نے خود کیا ہی کیا ہے۔ آئلہ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اون دراصل اس کی ماں کی باتوں کو دل پر لے بیٹھا ہے، تبھی اون سے کہتی ہے تمہیں امی کی باتوں کو دل پر لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اون بھی آخر اپنے جذبات قابو میں نہیں رکھ پاتا اور آئلہ سے کہتا ہے کیوں آئلہ، کیا میں برا نہیں مانا سکتا کسی کی بات کا؟ میں بھی انسان ہوں، میرے بھی سینے میں دل دھڑکتا ہے، تو دوسروں کی باتوں سے ہرٹ بھی ہوتا ہوں، اکیلے میں بیٹھ کے روتا بھی ہوں اور سوچتا بھی ہوں کہ میں نے آخر کسی کا بگاڑا ہی کیا ہے۔ خیر دوسری طرف بھی جان بھی بالکل ٹھیک ہو کے گھر واپس آ جاتی ہے۔ اب شمسا کو زویا کی شادی کی فکر لگ جاتی ہے۔ اتفاق سے اون کی ماں راحت ہی زویا کے لیے ایک بہت اچھے رشتے کی بات کرتی ہیں جو شمسا کے دل کو لگتا ہے۔ ثاقب صاحب کشمکش کا شکار ہیں کہ زویا کے لیے وہاں ہاں کرنی چاہیے یا نہیں، لیکن شمسا ثاقب سے کہتی ہے کہ رشتہ بہت اچھا ہے، ہمیں سوچنے میں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے، کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اتفاق سے زویا کو بھی سارے معاملے کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ کافی پریشان ہو جاتی ہے، کیوں نہ کہ زویا ابھی دل ہی دل میں رافعہ کو چاہنے لگی ہے، جبکہ رافعہ نے بھی ابھی تک اپنی محبت کو دل میں ہی رکھا ہوا ہے، کھل کے اظہار نہیں کیا۔ اب اتفاق سے دونوں شاید اون اور آئلہ کے گھر پر ملتے ہیں، جبکہ زویا بہت افسردگی سے رافعہ کو بتاتی ہے کہ میرے لیے ایک پرپوزل آیا ہے اور امی ابو اس کو کنسیڈر بھی کر رہے ہیں۔ رافعہ تو یہ سن کر خاصا پریشان ہو جاتا ہے اور زویا سے کہتا ہے سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم فوراً اس رشتے سے انکار کر دو۔ تو زویا رافعہ کو آخرکار جانتے ہوئے کہتی ہے کہ کس وجہ سے انکار کروں؟ تو رافعہ اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وجہ تو تمہارے سامنے جیتی جاگتی کھڑی ہے۔ اب زویا بھی رافعہ سے یہ سننا چاہتی تھی، لیکن اتفاق سے رافعہ اور زویا کی یہ باتیں پیچھے سے اچانک آتی آئلہ سن لیتی ہے اور وہ غصے سے وہیں جم جاتی ہے، کیوں نہ کہ اس کے تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ رافعہ اور زویا کے درمیان کچھ چل رہا ہے۔ اور ناظرین یقیناً آئلہ اس بات پر بہت ہنگامہ کھڑا کرنے والی ہے، اس وجہ سے نہیں وہ زویا کی خوشیوں کے خلاف ہے، بلکہ آئلہ یہ ہنگامہ اپنے ماضی کے تلخ تجربات کی بنا پر کرے گی، کیوں نہ کہ جو کچھ آئلہ کے ساتھ شامی نے کیا ہے آئلہ نہیں چاہتی اس کی چھوٹی بہن زویا کے ساتھ رافعہ یا دنیا کا کوئی بھی مرد وہ سب کرے۔ آئلہ تو برداشت کر گئی اور آئلہ کو تو اون مل گیا، لیکن ضروری تو نہیں ہر لڑکی وہ سب برداشت کرے اور اسے بھی اون جیسا کوئی سہارا مل جائے۔ تو زویا اور رافعہ کی شادی ہونے میں کافی مشکلات آنے والی ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ ان دونوں کی شادی تو بہرحال ہو ہی جائے گی اور رافعہ اپنی آخرکار یہ ثابت کر دے گا۔ لیکن دوسری طرف جس میں شادی میں سب سے زیادہ پریشانیاں آنے والی ہیں وہ اور نہیں بلکہ شامی اور رملہ کی شادی ہے۔ اب آئلہ سے تھپڑ کھانے کے بعد وہ بھی اون کے سامنے شامی کو تو آئلہ سے جیسے نفرت ہونا شروع ہو چکی اور وہ مزید رملہ کے ساتھ اس کھیل کا حصہ بھی نہیں بننا چاہتا اور نہ ہی وہ آئلہ سے دوبارہ اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، پیچھے ہٹ رہا ہے۔
تو اسے اکساتی ہے کہ تم کیسے مرد ہو، اپنے حق کے لیے بھی کبھی آواز بلند نہیں کر سکتے۔ لیکن شامی کو اب رملا پر بھی شک ہونے لگا ہے۔ اسے پوچھ ہی لیتا ہے کہ جب میں خود اس سب سے پیچھے ہٹنا چاہتا ہوں تو آخر تم مجھے کیوں فورس کر رہی ہو؟ تمہارا اس سب میں کیا فائدہ ہے؟ میں آئلہ سے شادی کروں یا نہ کروں، جب تم فیصلہ کر چکی ہو تم مجھے چھوڑ کے واپس چلی جاؤ گی تو بس تم اپنے کام پر دھیان دو، میرے پہ چھوڑ دو۔ میں کیا کرنا چاہتا ہوں کیا نہیں کرنا چاہتا یہ میرا مسئلہ ہے۔